بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا دخل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان شد ميزره او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا. یا خدا یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے. ہر وہ مسلمان جس کے اندر اللہ نے شعور پیدا فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اعمال صالحہ سے محبت ہے، وہ اس ماہ مبارک کے انتظار میں پورا سال گزارے، کیونکہ یہ مہینہ عمل کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا خزانہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے پروانے عطا فرمائے ہیں. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر آدمی ایک فرض ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اگر کوئی شخص نفل ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی فرضوں کے برابر ثواب عطا. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے. یہ مہینہ ایسا مبارک اور فضیلت اور مقدس والا مہینہ ہے کہ جس کے راتوں کو اور دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ ایسا جوڑ دیا ہے کہ رات ہوتے ہی تراویح پڑھو، جب رات کا حصہ گزر جائے تو تہجد پڑھو، دن بھر روزہ رکھو، کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حیات بخشی اور 4-5 دنوں کے بعد رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں اس حالت میں نصیب ہوگا کہ انشاءاللہ ہم صحت و عافیت کے ساتھ ہیں. اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مہینے کے استقبال کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے ہم سے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، ایسے ہی ہم اس مہینے کی قدردانی کرنے والے ہیں. میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کو سن کر ہمارے دلوں کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو رمضان المبارک کا کئی مہینے پہلے سے انتظار کرنا شروع کر دیتے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمیں ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں، جو یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنے لنگی کو مضبوط باندھ لیتے.
لنگی کی مضبوطی سے اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمہ عبادتوں میں مصروف کر دو۔ اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتی ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر، کہ اللہ کے رسول رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو اتنی عبادتوں میں انہماک ہو جاتا تھا کہ جتنا اور عشروں کے اندر آپ کا عبادتوں میں انہماک نہیں رہتا تھا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں بڑی فضیلت حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ نے فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث سنی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے، وہ مہینہ ایسا ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں فرض ادا کرے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی آدمی نفل ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس کا افطار کرایا اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں، یعنی کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں عطا فرماتا۔ یہ حدیث بہت لمبی چوڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کے زمانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے 2 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہے جو انسان کو اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے عطا فرمائی، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں فکر کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کھانا انسان اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ایک تو روزے دار کی روزے کے افطار کے وقت دعا قبول کرتا ہے، اور دوسرے فرحۃ عند اللقاء و فرحۃ عند الصائمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو روزے دار کی روزے کے افطار کے وقت دعا قبول فرماتے ہیں، اور دوسرے اپنی ملاقات کا وقت جو ہوگا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا اعزاز کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، لفظوں میں تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے، یعنی جن کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا۔ وہ کیا ہے؟ جنت کی طلب اور جہنم سے نجات۔ جو آدمی ان عملوں کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کا مہینہ گزارے گا، اللہ اس کے دنوں میں بھی برکت فرمائیں گے، اللہ اس کی راتوں میں بھی برکت فرمائیں گے، اللہ اس کے اعمال میں بھی برکت فرمائیں گے، اللہ اسے اعمال کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرو، اور رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ بزرگوں کا معمول دیکھو کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے تمام کام سمیٹ لیتے تھے، جو بھی کرنا ہو بس کر لیا رمضان المبارک سے پہلے۔ اب رمضان میں بس عبادت روزہ ہے اور تراویح ہے اور تہجد ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہے اور ذکر و اذکار ہے۔ فرمایا رمضان المبارک میں 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، ذکر و اذکار اور استغفار۔ 2 چیزوں کو لازم پکڑ لو، ذکر و اذکار اور استغفار۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر وہ خصلت عطا فرمائی ہے جو اور عبادتوں میں خصلت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا یہ عمل دوسروں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ مسجد میں آئے، کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، سارے فریضے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا بھی الگ فرض ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کی، ایک نے دی، دوسرے نے دی، کم سے کم 2 کو تو پتہ لگ ہی گیا دوسرے کو۔ حج ہوا، حج کرنے گیا، لاکھوں کا جمع و غفیر ساتھ رہتا ہے،
سب کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی فریضے ہیں، مگر ان فریضوں کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے جو روزے کے اندر اللہ نے عطا کی۔ ایک آدمی صبح سب کے ساتھ سحری کھاتا ہے، دن میں چوری چھپکے کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، شکل اپنے روزے داروں کی سی بنا کر رکھتا ہے، کسی کو معلوم ہوتا ہے، اور پھر شام کو سب کے ساتھ افطاری کر لیتا ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ توڑا یا نہیں توڑا۔ تو نماز کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، حج کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کے اندر دکھلاوا ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے یہ روزے والی عبادت ایسی عنایت فرمائی کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی ریا کی گنجائش نہیں ہے، دکھلاوے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے اندر خالصتاً جو آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، اللہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ جو آدمی میرے لیے روزہ رکھتا ہے، چونکہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے میں ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ یا دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ روزہ بندے نے میرے لیے رکھا اس لیے میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں۔ اور جس کو ایک روزے کی طفیل اللہ نے کہا ہو، اسے دنیا اور جہان کی دولت کا کیا معنی؟ ساری عبادتوں کا مقصد، سارے اعمال کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور روزہ رکھنے پر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگاہ ہے، میرے بندو تمہاری سب تمنائیں پوری ہو گئی یا کسی اور چیز کی بھی خواہش؟ تو سبھی جنتی کہیں گے اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، ہمیں ساری نعمتیں حاصل ہو گئی، اب ہمیں کسی اور نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے نہیں، ایک چیز ہے جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آتا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے اور اپنے درمیان سے سارے حجاب ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار نصیب کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو پوری جنت اور جنتی تمام جھوم اٹھیں گے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہوگی کہ اس سے افضل کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ جس اللہ کے بارے میں ہم نے دنیا میں سنا، کائنات کی چیزوں کو دیکھ کر یقین کیا کہ ہے کوئی ذات جس نے درختوں کو سیدھا کھڑا کیا، شاخوں کو اوپر لگا دیا، ہے کوئی ذات جس نے انسان کو اس طرح چلنا سکھایا، ہے کوئی ذات جس نے پتوں پر ڈالیا اور ڈالیوں پر پھل اور پھلوں پر پھول اس طریقے سے بکھیر دیے کہ اس کی اسی کائنات کا سرچشمہ ہے کوئی ذات جو سارے نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ ایک انسان اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتا، مگر وہ کائنات ایسی کائنات ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کو اپنے نظام کن سے اور نظام قدرت سے چلا رہا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، ستارے اپنے وقت پر چھپتے ہیں، رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہے کوئی اللہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اور جو تمام عبادتوں کا مرنے کے بعد ہمیں صلہ ادا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے تمام کاج کو آج کا پیغام یہی ہے کہ بھائی اپنے کاج کو سمیٹو۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ بہانہ مناتے ہیں یہ کام پر جاتا ہوں، کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ بہانہ نہ بنا، کل قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ آپ نے 11 سال کمایا، اللہ نے کبھی نہیں کہا آپ کو روزہ رکھو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، لیکن اللہ کا یہ فریضہ رمضان المبارک میں آپ کو عنایت ہو رہا ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اپنے کام کاج کو سمیٹو، اور رمضان المبارک میں حد تک امکان جہاں تک بھی ممکن ہو روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہ ہے۔
اس لیے سبھی بھائی پورا عہد کرے تقریباً 2-4 دن بعد، یعنی بدھ کا روزہ یقینی سا سمجھے، بدھ کا روزہ یقینی سا ہو سکتا ہے آنے والے بدھ کا۔ اس لیے ہم اپنی تیاریوں میں لگ جائے رمضان المبارک کا، جس طرح اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس طریقے سے ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا چاہیے، اور جو ضرورتیں ہیں اپنی ضرورتوں کو وقت سے پہلے پورا کرنا چاہیے۔ اور بھائی ایک اعلان کے طور پر ایک بات آپ سے یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرے، حالات بہت سخت ہوتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں کس قدر ماسک کی چیکنگ چل رہی ہے۔ اس لیے سبھی بھائی اس بات کو لازم پکڑ لیں کہ ہم مسجد میں بھی جائیں تو ماسک اپنی جیب میں ڈال کر جائیں۔ جب آپ مسجد میں آئیں آپ کی جیب میں ماسک ہر وقت پڑا رہنا چاہیے، جب ضرورت ہو اسے منہ پر لگا لیں۔ سبھی بھائی اپنا ماسک جیب میں ڈال کر رکھیں۔ جگہ جگہ سے اطلاعیں آ رہی ہیں کہ ماسک نہ ہونے کی وجہ سے فلاں عالم دین کو پکڑ لیا گیا۔ میرا کل کا واقعہ ہے چشم دید، دیکھنے سے بزرگ لگ رہے تھے، یہاں بوٹے شاہ کے برابر میں 2 پولیس والوں نے ڈنڈے سے مار رہے تھے، بزرگ تھے۔ تو ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماسک لانا 5-4 روپے 10 روپے کا ہوتا ہے، جیب میں ڈالنا، ضرورت پڑنے پر اسے منہ میں لگا لینا، بس اتنی سی بات ہے، عقل کو سمجھانے والی اس میں کوئی بات نہیں۔ تو سب اس کی بات کے پابند بنیں گے انشاءاللہ، سب اس پر عمل کریں گے۔